अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا كنا منذرين.
فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. یہ سورہ دخان کی پہلی 8 آیات ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کا تعلق سورہ رمضان میں آنے والی ایک رات سے ہے. رمضان کے آغاز میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں سارے رمضان سے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ اس کے بارے میں قرآن اتارا گیا یا اس مہینے میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور کھلی کھلی آیات رکھنے والا، روشن نشان رکھنے والا، من الہدا ایسی کھلی آیات جن کا ہدایت سے تعلق ہے، ایسے روشن نشان جن کا ہدایت سے تعلق ہے، والفرقان اور ایسی عظیم دلائل رکھتا ہے جن کو فرقان کہا جاتا ہے، جو کھرے کھوٹے میں اس طرح تمیز کر دیتی ہیں جیسے دن چڑھ جائے تو اندھیرے اور روشنی میں تمیز ہو جاتی ہے. تو الفرقان ہر اس غالب اور طاقتور دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی ابہام کا کوئی سوال باقی نہ رہے. یہ رمضان کے تعلق میں جو قرآن اتارا گیا، قرآن کی تفصیل ہے کہ قرآن کیا کچھ کرتا ہے. یہ آیات جو میں نے آج تلاوت کی ہیں ان میں یہی باتیں جو سارے رمضان کے متعلق فرمائی گئی ایک رات کے متعلق فرمائی جا رہی ہیں. گویا رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جو سارے رمضان کا خلاصہ ہے. بس وہ لوگ جو یہ اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان ہی میں اتارا گیا ہے، اس آیت کو کہاں لے جائیں گے اور اس کا کیا معنی کریں گے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کریم کو ایک رات لیلۃ مبارکۃ میں اتارا ہے. تو لازماً اس کے وسیع تر معنی ہیں اور اسی سے استنباط ہوتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ دراصل اس رات سے مراد محض ایک رات نہیں بلکہ وہ اندھیری راتوں کا دور ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے حد گہری ہو چکی تھیں. ظلمت نے ڈیرے ڈال دیے تھے، نور کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا. اس رات میں یعنی زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم اتارا گیا. تو پھر کسی ایک مہینے کی بات بھی نہیں رہتی اور کسی ایک رات کی بات بھی نہیں رہتی، وہ سارا دور ہی لیلۃ القدر کا ایک عظیم دور بن جاتا ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تفسیر پیش فرمائی تو بہت سے علماء نے آپ کے خلاف زبانیں دراز کیں، بہت بیہودہ تبصرے کیے کہ ساری امت تو سمجھتی ہے کہ ایک ہی رات مراد ہے اور آپ نے سارا زمانہ مراد لے لیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان کو سمجھایا کہ تم کیوں قرآن کریم کے بطن کو محدود کرتے ہو. امر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات بھی تھی یا اب بھی آتی ہے جس رات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا خاص نزول ہوتا ہے. اس رات کی جستجو کا احادیث میں کثرت سے ذکر ملتا ہے.
فرمایا میں کب کہتا ہوں کہ کوئی ایسی رات نہیں آتی، مگر قرآن کریم خود اس رات کی جو تفاصیل بیان فرما رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل زمانہ نبوی ہے، اور اعلیٰ درجے کے معنی اس کے یہی ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمانے کے اندھیروں کو ہمیشہ کی روشنی میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اس زمانے کے بعد جو صبح پھوٹی ہے پھر وہ دائمی صبح ہے۔ یہ معنی جو بہت ہی اعلیٰ ہیں اور قرآن سے ثابت ہیں، ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ بس یہ جو آیت ہے یہ جب رمضان والی آیت کے ساتھ مل کر بلا کر پڑھی جائے تو اس بات کو خوب کھول دیتی ہے کہ باوجود اس کے کہ رمضان والی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے، اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، گویا اس کو ہم نے ایک ہی رات میں اتارا ہے۔ اب امر واقعہ یہ ہے کہ رمضان ہی میں قرآن نہیں اترا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام وسیع دور میں قرآن اترا ہے جو 23 سال تک پھیلا ہوا ہے اور مسلسل اترتا رہا ہے۔ اسی لیے مفسرین کو مشکل پیش آئی اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اترنا شروع ہوا ہوگا۔ پھر یہ بھی اس کا معنی لیا گیا کہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کا جو دور ہوا کرتا تھا وہ ایک رات میں یا ایک مہینے میں مکمل ہوتا ہو، مگر اب تو قرآن فرما رہا ہے کہ ایک ہی رات میں اتارا گیا، اور پھر دور سارے قرآن کا ہر سال کیسے مکمل ہو سکتا تھا جبکہ قرآن ابھی پورا اترا ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم تو 23 سال میں پھیلا ہوا ہے، 23 سال تک اترتا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے رمضان آئے تھے ان کے متعلق لفظاً یہ کہا جا ہی نہیں سکتا کہ انزل فی القرآن ہو، خواہ اس کی دہرائی ہو چکی ہو، اس کی دہرائی وہاں تک ہوتی تھی جہاں تک قرآن اتر چکا تھا۔ بس در حقیقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم معانی اس آیت کے سمجھے اور ہمارے سامنے پیش فرمائے، اس نے بہت سے تفسیری اندھیروں کو دور کیا، اور یہ معنی بھی ایک قسم کی لیلۃ القدر کا منظر پیش کرتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو نزول ہوا اور اندھیرے روشنیوں میں تبدیل کیے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر کے مقابل پر باقی پرانی باتیں تو واقعتاً یوں لگتا ہے جیسے روشنی کے پیچھے اندھیرا ہو۔ عظیم الشان تفاسیر ہیں جو نور کے سوتے پھوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بس اس تعلق میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، مگر سب سے پہلے جمعۃ الوداع کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ تو جمعۃ الوداع ہی کا انتظار کرنے میں سال گزارتے ہیں اور مہینہ پھر گزارتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جمعۃ الوداع ہی ہے جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا، اور نہ قرآن میں جمعۃ الوداع کا ذکر ملتا ہے نہ احادیث میں ملتا ہے کہ اس دن کوئی خاص برکتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہوں۔ سلامتی اور برکتیں یہ دو لفظ ہیں، دونوں کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے، اور جمعۃ الوداع کے تعلق میں کہ اس دن اس جمعے کا خیال کرو، اس جمعے کا انتظار کرو، اس دن جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو آخری جمعہ ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ ساری امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات رواج پا چکی ہے، اور یہ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ لوگ بھی جنہوں نے سارا سال نماز نہ پڑھی ہو وہ جمعۃ الوداع کے دن اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر کر اچھل پڑتی ہیں، یعنی وہاں سے نمازی چھلک کر باہر نکل آتے ہیں، گلیوں میں تمبو تان لیے جاتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف ایک عظیم منظر دکھائی دیتا ہے عبادت کرنے والوں کا جو دیکھنے میں بہت اثر ڈالتا ہے۔ لیکن جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے تو ہیں
کہ خدا کی عبادت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور خاص برکتیں حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مگر جمعۃ الوداع کو اس طرح وداع کہتے ہیں کہ جمعوں کو ہی وداع کہہ جاتے ہیں، اور جمعوں سے بھی چھٹی، نمازوں سے بھی چھٹی، اور اگلے جمعے جا کر دیکھیں تو بازار ہی خالی نہیں، مسجدیں بھی خالی ہو چکی ہوتی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ آئے کہاں سے تھے، گئے کہاں، جو شمع کا پروانہ ہونے کے دعوے دار تھے۔ پروانے تو ہر رات میں جب شمع جلتی ہے پھر بھی آ جاتے ہیں۔ ان کا عشق تو اس سے ثابت ہے کہ وہ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، جل جاتے ہیں، مگر ان کی شمع کی محبت نہیں جلتی، وہ ہمیشہ روشن رہی ہے، ہمیشہ روشن رہے گی۔ تو یہ کیسی محبت ہے رمضان سے اور جمعۃ الوداع سے کہ آئے اور پھر اس طرح چلے گئے جیسے کبھی کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا تھا۔ بس یہ ایک جذباتی بات ہے، دیکھنے میں بہت ہی اثر پذیر منظر ہے کہ دیکھو کتنا عظیم جمعہ آیا ہے، سارے بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، لیکن بعد کے آنے والے جمعے کا بھی تو خیال کرو جبکہ مسجدیں بھی خالی ہو چکی ہوں گی، وہی چند نمازی جو پہلے آیا کرتے تھے وہی آئیں گے، شاید ان میں بھی کمی آ جائے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ایک مہینہ خوب محنت کی ہے، اب چند جمعے آرام بھی تو کر لیں۔ قرآن کریم جو منظر پیش کرتا ہے اس کے پیش نظر جیسا کہ میں نے بیان کیا، اول تو جمعے کا ذکر نہیں ہے، ذکر ہے تو رات کا ہے، یا ذکر ہے تو سارے رمضان کا ہے، اور سارے رمضان میں قرآن کریم جو خصوصیت سے اتارا گیا، اس کا وہ معنی بھی درست ہے جو عموماً مفسرین کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی تردید نہیں کرتا، وہ بھی ایک حد تک جسماں ہوتا ہے، مگر عظیم تر معنی جو ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم جستہ جستہ اتارا گیا ہے، اور جتنا بھی اتارا گیا اس کی دہرائی بھی ہوتی رہی، جبرائیل خصوصیت کے ساتھ نازل ہوتے رہے، مگر جو بنیادی اور مرکزی معنی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم رمضان کے مہینوں میں جو برکتیں ہیں جس میں تمام عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ان کے متعلق اتارا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس مہینے کی برکتیں ایسی ہیں جن کو حاصل کرو ورنہ قرآن کے فیض سے محروم رہ جاؤ گے۔ اگر قرآن اس مہینے کی برکتوں کے متعلق اتارا گیا ہے تو پھر ان برکتوں سے جب محروم ہوگے تو پھر قرآن کے فیض سے محروم رہو گے۔ مگر اس آیت میں جو بات پیش کی گئی ہے وہ اس میں ایک اور بہت ہی عظیم اشارہ بھی ملتا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ دیکھو ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ کے متعلق اتارا ہے، یا ایک لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے، اور یہ جو برکت ہے اس کے ساتھ انذار بھی داخل ہے۔ انا کنا منذرین، یاد رکھنا یہ برکتوں والی رات ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے یا جس کے متعلق اتارا گیا ہے، مگر ہم متنبع کرتے ہیں کہ بہت ہی انذار کا پہلو بھی اس میں داخل ہے، اسی برکت کے پہلو، اس برکت کی خوشخبری کے ساتھ، اور وہ یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں تمام حکمت کی باتوں میں فرق کر کر کے دکھایا جائے گا اور کھول کھول کر پیش کی جائیں گی۔ امرم من عندنا، ہماری طرف سے یہ ایک فیصلہ شدہ تقدیر ہے، انا کنا مرسلین، یقیناً ہم ہی ہیں جو ہمیشہ مرسلوں کو بھیجا کرتے ہیں۔ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ ان کنتم موقنین،
تم کاش تم ایمان لے آتے، تو ایمان لانے والے کیوں نہیں بنتے؟ یہاں جو انا کننا مرسلین ہے، اس ٹکڑے نے، اس آیت کے اس ٹکڑے نے دراصل وہی بات پیش فرمائی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے تعلق میں بیان فرمائی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تم زمانہ اتنا محدود کرتے ہو کہ رمضان کی ایک رات ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ زمانہ نہ صرف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام زمانہ ہے، بلکہ ہر نبی کے زمانہ لیلۃ القدر ہوا کرتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ہی ہے جس میں نبوت کا ظہور ہوتا ہے، لیلۃ القدر ہی ہے جس کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے آسمان سے نور اترتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر ہی میں قرآن اترا، لیلۃ القدر ہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول ہوا، اور لیلۃ القدر میں تمام انبیاء بھیجے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے یہ اس بات کو کھول رہی ہے، امرم من عندنا، ہماری طرف سے ایک تقدیر ہے، انا کننا مرسلین، کہ ہم ہمیشہ مرسل بھیجا کرتے ہیں، اور جو مرسل بھیجتے ہیں ان کا اسی لیلۃ المبارکہ سے تعلق ہے۔ اور جو مرسل بھیجے جاتے ہیں جن کے فرمایا مرسلین، ان کے متعلق یاد رکھیں کہ وہ نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں۔ بس مبارک لفظ کے ساتھ منذر کہہ دینا صاف بتاتا ہے کہ یہ دو پہلو ہیں جن کا اس رات سے تعلق ہے۔ اور ایک اور پہلو جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا قرآن کریم اس رات کے متعلق اتارا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے تمام مضامین قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ رات تو آ کے گزر جاتی ہے، قرآن تو نہیں گزر جاتا، قرآن تو ہمیشہ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ بس یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم ایک رات میں برکتیں ڈھونڈ نہیں سکتے جب تک ان برکتوں سے دائمی تعلق نہ قائم کر لو جو تمام تر قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے ایک رات اٹھ کر شور مچا دو اور یہ سمجھو کہ تم نے جو کچھ مانگا تھا سب کچھ مل گیا اور اب مزید تمہیں کوئی حاجت نہیں رہی، اگلے سال پھر مانگنے آ جاؤ گے، یہ ایک بالکل غلط تصور ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم میں جو باتیں ہیں وہ ساری اس رات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ گویا اس رات کے ساتھ جتنی برکتیں ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ رات گزر جائے گی مگر قرآن تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس سے دائمی تعلق رکھتے ہو تو رات کی برکتیں بھی ملیں گی، اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو رات کی برکتوں سے بھی محروم رہو گے، کیونکہ یہاں قرآن کو لیلۃ القدر سے کاٹا جا ہی نہیں سکتا۔ نہ قرآن کریم کو رمضان مبارک سے کاٹا جا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو لیلۃ القدر سے کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن سے تم کاٹے جاؤ اور رمضان نصیب ہو جائے، یہ ممکن نہیں کہ قرآن سے تم کاٹے جاؤ اور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ اس لیے محض لیلۃ القدر کی تلاش کافی نہیں ہے جب تک قرآن کریم سے ایک دائمی مستقل تعلق قائم نہ ہو اور قرآن کریم کے مضامین پر غور نہ کرو۔ دوسری ایک اور بات اس میں جو قابل توجہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم اور حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ فیصلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تقدیروں کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ایک تو ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق زمانے کی تقدیر سے ہے، اور ہر زمانے میں ایک لیلۃ القدر جب آتی ہے، یعنی وہ دور جس میں خدا تعالیٰ مرسل بھیجتا ہے، وہ دور جس میں خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر بشیر اور نذیر بنا کر اپنے نمائندے بھیجا کرتا ہے، اس دور میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بنائی جاتی ہیں، اور جو بد نصیب ہوں
ان کی بگڑی ہوئی تقدیر کے فیصلے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی اس میں ہے، وہ ہے انفرادی فیصلے۔ ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے، اور یہ وہ ایسا فیصلہ ہے جس کا آپ کو علم ہو سکتا ہے۔ وہ جو عظیم فیصلے ہیں ان کے متعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں وہ کیا فیصلے ہوئے ہیں، کون سی قومیں بچیں گی، کون سی زندہ رکھی جائیں گی اور باقی رکھی جائیں گی، کون سی قوموں کی صف لپیٹ دی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ماضی میں دفن ہو جائیں گی۔ یہ سب اہم فیصلے ہیں جو ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں۔ مگر ہر ذات سے بھی تو کچھ فیصلے متعلق ہوا کرتے ہیں، ہر فرد بشر سے بھی تو کچھ فیصلے متعلق ہوتے ہیں، وہ بھی اسی رات میں کیے جاتے ہیں، اور ان کا علم ہر انسان کو ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ خدا کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کے متعلق کیا فیصلے ہوئے ہیں اس کا اس کو پتہ نہ لگے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پہچان کیا ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کے متعلق اچھے فیصلے ہوئے ہیں، برکتوں والے فیصلے ہوئے ہیں، انذار والے فیصلے نہیں ہوئے؟ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ انسان جب لیلۃ القدر کی راتوں میں، یعنی اس کی تلاش میں راتیں گزارتا ہے، تو کچھ اسے خود فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جن فیصلوں کی اس کو توفیق ملے، جو نیکی پر قائم ہونے کے فیصلے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کے فیصلے ہیں، وہی فیصلے ہیں جو آسمان پر اس کے متعلق ہوتے ہیں، اور خدا ان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بس اگر آپ اپنے دل میں کوئی ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ کو ایک نئی زندگی عطا کرنے والے فیصلے ہوں، جزوی طور پر بھی آپ کو یہ توفیق نہ ملے کہ بعض نیکیوں کو نہ بعض بدیوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ایک عزم کر لیں اور فیصلہ کریں کہ ہم کبھی اب اس بدی کے قریب تک نہیں پھٹکیں گے، اور بعض نیکیاں اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیں اور کہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہمیشہ اس نیکی کو مقدم رکھیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی فیصلے ہیں جو لیلۃ القدر میں آپ کی ذات کے متعلق آسمان سے ہوں گے، کیونکہ یہ قبولیت کی رات ہے۔ ہر نیکی میں آسمان سے مددگار اترتے ہیں، من کل امر سلام، ہر بات میں سلامتی ہوتی ہے، مگر انسان کی اپنی تقدیر کے فیصلے کا اس کی اپنی ذات کے ریزولوشن سے، اس کے اپنی ذات میں کیے ہوئے عہدوں سے ایک گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے، اور یہاں بھی یہی فرمایا گیا، یفرقو، فیصلے کیے جائیں گے، کل امر حکیم، ہر فیصلہ جو کیا جائے گا وہ امر حکیم ہوگا، یعنی حکمت کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ یوں ہی اندھا دھند فیصلے نہیں ہیں کہ جس طرح بعض دفعہ بڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو جی یہ اس کو دے دو اور فلاں اس کو دے دو، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ جس کی حق میں فیصلے کر رہے ہیں وہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں۔ تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ اس رات جو فیصلے کرتا ہے وہ تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسانی فیصلوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے ہوتے ہیں، ان کے مطابق پھر ان کی سچائی پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ اس کی تائید میں یہ دلیل ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے متعلق کسی قوم کی حالت بدلتا نہیں جب تک پہلے وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی حالت بدل لی ہے تو اللہ پھر کیسے بدلے گا؟ وہ تو بدلی گئی، تبدیل ہو گئی۔ غور کی بات ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں خدا ان کی حالت نہیں بدلتا۔ مگر یہ جو ترجمہ ہے یہ درست نہیں ہے، ترجمہ ہے ما بانفسہم،
جب تک وہ اپنے دل کی اندرونی نیتوں کو تبدیل نہ کریں، وہ اپنے دلوں میں کوئی فیصلے نہ کریں، اس وقت تک ان کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان خواہ کیسے ہی اچھے فیصلے کرے، محض اپنے فیصلوں سے توفیق نہیں پا سکتا کہ ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل کر لے جن کی خاطر فیصلے کیے ہیں۔ فیصلوں کے پورا ہونے کی توفیق آسمان سے اترتی ہے۔ بس انفسہم نے ہمیں بتایا کہ دراصل حالت تبدیل نہیں کیا کرتی قوم اپنی، حالت تبدیل کرنے کے ارادے باندھا کرتی ہے، حالت تبدیل کرنے کی تمنائیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور چونکہ اخلاص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب جان لیتا ہے کہ واقعتاً ان کے دلوں میں پاک ارادے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بدیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، چاہتے ہیں کہ بدیوں سے رہائی حاصل کر کے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی آزادی کے دور میں داخل ہو جائیں، تب آسمان سے تقدیر اترتی ہے، یہ یفرق من کل امر حکیم۔ ہر بات کا فیصلہ ہوتا ہے مگر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے، حکمت سے عاری نہیں ہوتا۔ بس اب سوال یہ ہے کہ یہ جو راتیں لیلۃ القدر کی راتیں کہلاتی ہیں، جمع کا صیغہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سی رات وہ رات ہے۔ ان راتوں میں ہمارے حق میں انفرادی طور پر ہم سب کے حق میں کون کون سے فیصلے ہوں گے؟ اگر بغیر فیصلوں کے گزر گئے تو جیسے تھے ویسے ہی رہے، اور بڑی محرومی ہے کہ کسی عظیم دربار میں آپ پہنچیں اور اپنے خالی دامن کو پیش کر کے اس سے کچھ مانگیں اور کچھ بھی نہ ملے، ساری رات چلاتے رہیں مگر کشکول خالی کا خالی رہے اور اس میں کچھ بھی نہ اترے۔ جو اترنا ہے اس کے لیے یہ شرطیں ہیں جو میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو اس رات میں در حقیقت کچھ فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ اس کی برکتیں بارش کی طرح خود بخود نہیں اترتی۔ ان برکتوں کے مضمون کو پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا برکتوں کا تعلق کچھ فیصلوں سے ہے، اور وہ تقدیر خیر و شر کے فیصلے ہیں۔ ان فیصلوں کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ تم اگر اپنے نفوس میں پاک تبدیلیاں لے کر اس رات حاضر ہو گئے تو یاد رکھو کہ تمہارے حق میں آسمان سے ویسی ہی تقدیریں جاری کی جائیں گی، اور اگر تم خالم خلی لفظوں کے تحفے لے کر آؤ گے تو خالم خلی لفظ تمہارے اوپر لوٹا دیے جائیں گے، جیسے خالی وہ گئے تھے خدا کے حضور ویسے ہی خالی اتر آئیں گے۔ تو دراصل لیلۃ القدر ہے جس کا مضمون رمضان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بس جہاں تک زمانے کا تعلق ہے میں پچھلے رمضان میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، اب میں انفرادی پہلو کو نمایاں کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زمانہ خیر و شر کی بات کی ہے، پورے زمانہ نبوی کو ایک لیلۃ القدر قرار دیا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ ایک رات واقعتاً بھی ایسی آتی ہے جو ساری زندگی سنوار دیتی ہے، یا اگر محرومی ہو تو ساری زندگی کی محرومیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ خیر من الف شہر، وہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 80 سال بنتے ہیں۔ انسان کی عمر بھی 80 سال کے لگ بھگ شمار کی جاتی ہے، یعنی غریب قوموں میں تو اگرچہ زندگی کی اوسط عمر کم ہو گئی ہے، مگر احقاب کا لفظ جو عربی میں آتا ہے وہ 80 سال کا ہی ہے، اور قرآن کریم نے بھی ایک صحت مند آدمی کی اوسط عمر 80 سال ہی مقرر فرمائی ہے۔ خیر من الف شہر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 80 سال سے اوپر کچھ مہینے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، ایک رات ایسی آتی ہے جو ساری زندگی کی راتوں سے، ساری زندگی کے دنوں سے، ہر لمحے سے برکتوں میں بڑھ جاتی ہے، اور بڑی فضیلت والی رات ہے جو ساری زندگی پر بھاری ہے۔
ایک طرف یہ رات اور دوسری طرف باقی ساری راتیں، سارے دن، تمام لمحات جن کو وہ راتیں اور دن سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس رات کی تلاش بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں 80 مہینوں والی رات سے مراد واقعتاً ایک ایسی رات ہے جو قبولیت کی رات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کا تعلق بخشش سے باندھا ہے، اور سب سے بڑی برکت یہ بیان فرمائی ہے کہ پچھلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس بخشش کا تعلق سچی توبہ سے ہے۔ بس وہ رات جو توبہ کی رات ہے وہ نصیب ہو جائے، یہ مراد ہے۔ ایسی رات جس میں انسان اپنے ماضی پر نگاہ ڈال کر اپنی کمزوریوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور ایک ایک کر کے ان کو رد کرتا چلا جائے، اور ایک ایک کے تعلق میں خدا کی پناہ ان سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور ان سے دور ہٹنے کا فیصلہ کر لے۔ یہ جو تفصیلی جائزہ ہے اپنی زندگی کا، یہ وہ جائزہ ہے جو اس رات کو آپ کے لیے برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ ورنہ چند باتیں آپ مانگ کر آ جائیں کہ ہمیں دولت مل جائے، زمین مل جائے، مقدموں کے فیصلے ہو جائیں، اولاد نہیں ہو رہی اولاد عطا ہو جائے، تو اس سے ان دعاؤں کے قبول ہونے یا نہ ہونے سے آپ کی زندگی کی برکتوں کو اصل میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ زندگی کی برکتیں اس فیصلے سے تعلق رکھتی ہیں کہ تم خدا کے ہو گئے ہو، اس فیصلے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اب یہ برکتیں زندگی بھر تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گی، اور ہمیشہ کے لیے تمہارے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ وہ پاک تبدیلی کیا ہے؟ حیا حتی مطلع الفجر، کہ تمہارے اندر سے ایک صبح پھوٹ پڑے گی، اور جب صبح پھوٹ پڑی تو رات کے سارے اندھیرے ماضی بن گئے، وہ خوابوں کی باتیں ہو گئیں، اور صبح جب پھوٹتی ہے تو پھر اندھیروں کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، وہ زمانہ گزر جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ دائمی ہے یہ، فرشتے اترتے ہیں اور جب اندھیری رات صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہمیشہ انسان اسی نور میں رہتا ہے، اسی نور میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اس پہلو سے اس رات کی تلاش کرنی چاہیے جو انفرادی رات ہے۔ اس تعلق میں احادیث کا مطالعہ کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خصوصیت سے اس رات کی تلاش آخری 10 راتوں میں کیا کرتے تھے، اور بہت ہی غیر معمولی انہماک سے نیکیاں بڑھا دیا کرتے تھے۔ جب پہلی دفعہ میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو لمحہ لمحہ خدا کے لیے وقت تھا، نیکیاں بڑھانے کی گنجائش کہاں تھی، کیونکہ وہ حد استطاعت تک پہنچی ہوئی تھی۔ مگر پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہر لمحے کے اندر بھی اپنی ایک شان ہوا کرتی ہے، اور روح پگھل کر ہر لمحے کو ایک نئی شان بھی عطا کر سکتی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں تو نیکیاں نہیں بڑھا سکتے تھے کہ بعض لمحے جو نیکیوں سے عاری تھے، خالی تھے، ان میں بھی نیکیاں بھر دیں، کیونکہ آپ کا تو لمحہ لمحہ مجسم نیکی تھا۔ مگر خدا تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی حضور گریہ ازاری میں ایک ایک لمحے کو ایک نیا نور عطا کرنے کے لیے آپ جو محنت فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کہتے اٹھو اٹھو، یہ سونے کے دن نہیں ہیں، جاگو تاکہ تمہاری سیر زندگی دن میں تبدیل ہو جائے۔ یہ بخاری کتاب الصیام سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے
تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ اس پر حضور نے فرمایا تم یوں دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے اللہ تو بہت بخشش کرنے والا ہے، تحب العفو تو بخشش سے محبت کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھ سے بھی بخشش کا سلوک فرما۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ کوئی مثبت چیز نہیں مانگنے کی نصیحت نہیں فرمائی گئی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک منفی دائرے کی دعا ہے کہ جو پہلے گناہ تھے وہ مٹ جائیں، اور پہلے گناہوں سے خدا تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرمائے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد اور کیا مانگو۔ امر واقعہ یہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، لیلۃ القدر کا مضمون اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر بخشش ہوئی تو صبح ہو گئی، اور جو صبح ہے وہ پھر ایک مثبت دائمی رہنے والی حالت کا نام ہے، جو پھر کبھی رات میں تبدیل نہیں ہوگی، یعنی انسان کی باقی تمام زندگی اس صبح کی حالت میں کٹے گی۔ تو استغفار کا مضمون سکھایا ہے، فرمایا ہے اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو پھر بخشش کی دعا کرنا یہی تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہ باطل کر دے اور ان پر بخشش کی اور رحمت کی چادر ڈال دے تو پھر تم امن میں آ گئی ہو، تمہیں اس کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بس سب سے پہلے تو اس دعا پر زور دینا چاہیے کہ اے خدا تو عفو ہے، بہت ہی بخشش کرنے والا ہے، بخشش سے محبت کرتا ہے، ہم سے بھی یہ سلوک فرما۔ اور بخشش کی طلب کے لیے جو پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ بخشش کے لیے دعا مانگیں اور گناہوں پر اصرار کا عزم ساتھ ساتھ جاری رہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دل کی گہرائی سے آپ یہ چاہیں کہ اے خدا میرے گناہ بخش دے، اور فیصلہ کریں کہ تو بخش دے، میں نے پھر بھی کرنے ہیں، اور نہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک منفی پہلو ہے وہ دل میں موجود رہتا ہے، خواہ انسان باشعور طور پر اسے سمجھے نہ سمجھے۔ اور اکثر لوگ بخشش کی دعا اس فیصلے کے بغیر مانگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا برائیاں ان کے اندر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سارا سال انہوں نے کیا کیا گناہ کیے، کہ کس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہوئے، سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ خالی بخشش مانگتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو باز نہیں آنا، ہم تو نافرمانی پر قائم رہیں گے، اس لیے تیرا کام ہے، تو بخشتا چلا جا۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش اگر ہوئی ہے تو رمضان کے بعد کی زندگی بتائے گی کہ بخشش ہوئی تھی کہ نہیں۔ اگر خدا نے بخشا ہے تو ان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جانا چاہیے، اور رمضان کے بعد کی حالت رمضان کی ایک رات پر گواہی دینے والی بنے گی۔ اگر باقی سب زندگی خواہ 80 برس کی بھی ہو، یعنی باشعور آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اس کے بعد 80 سال کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 80 سال کے اندر مر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو 80 سال اور نصیب ہوں، 80 سال بھی زندہ رہے، تب بھی وہ گناہ پرانی حالت واپس نہ آئے، تب وہ ایک رات باقی زندگی پر بھاری ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات بھاری تو ہو مگر آنے والی زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہ کر سکے؟ بس لیلۃ القدر کے مفہوم کو سمجھیں، یہ ایک بہت ہی گہری حقیقت ہے کہ لیلۃ القدر کی مقبولیت کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی اس کا لمحہ لمحہ اس کی برکتیں پا جائے، اور اس کا لمحہ لمحہ اس رات کے نور سے منور ہو جائے۔ یہ مقصد حقیقی بخشش کی طلب کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر فرضی بخشش کی باتیں ہیں
تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ اپنے بعض جرائم کی سزا سے بچ بھی جائیں. کوئی آدمی بددیانتی کرتا ہے اور ساری رات لیلۃ القدر میں روتا ہے کہ اللہ میں پکڑا نہ جاؤں, مقدمہ چل رہا ہے, میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. یہ بعید نہیں کہ ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما لیتا ہے کہ اس نے پھر دوبارہ یہ حرکت کرنی ہے, مگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا. تبدیلی کا مضمون اور ہے, وہ لا یغیر والے مضمون سے والی آیت سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ مشرک کے متعلق بھی فرمایا کہ اگر وہ سیلاب میں اور طوفانوں میں گھر کر موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے اور پھر دعا کرے کہ اے خدا مجھے بچا لے, اللہ تعالیٰ پھر بھی بچا لیتا ہے. لیکن وہ لوٹتا ہے جب خشکی کی طرف, تو خدا کی طرف نہیں لوٹتا, اپنے شرک کی طرف لوٹتا ہے. تو باوجود علم کے محض کسی وقتی سزا سے خدا کا بچا دینا یہ اس کی عظیم مغفرت کے نتیجے میں تو ہے, مگر اس کے نتیجے میں جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی. زندگی تبدیل ہونے کے اور راز ہیں جن سے لیلۃ القدر والی آیات پردہ اٹھا رہی ہیں, اور جن سے لا یغیر والی آیت جو میں نے بیان کی وہ پردہ اٹھا رہی ہے. تم اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرو جو واقعتاً تمہاری زندگی تبدیل کر دینے والی ہو. تو یاد رکھو تمہارے حق میں آسمان سے تقدیر نازل ہوگی کہ تم نے دیانتداری سے فیصلہ کیا ہے, توفیق تمہیں نہیں مل رہی, خدا توفیق عطا فرمائے گا. واقعتاً تمہارے ارادوں کو عملی طور پر تمہاری زندگی میں رائج ہونے, ثابت ہونے, اطلاق پانے کی توفیق بخشے گا. اور لیلۃ القدر کی بخشش اس کے بعد ایک نیا آدمی پیدا کرتی ہے, ویسا آدمی پیدا کرتی ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بخشش ہو جائے وہ پھر وہ تو نہیں رہتا جو پہلے تھا. فرمایا وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنا ہے, ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو کوئی داغ لے کے نہیں آیا بلکہ ایک فطرت سلیمہ, پاک اور نیک فطرت اور نیک مزاج لے کر پیدا ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ دیں کہ عفو ہو گیا, رات نصیب ہو گئی اور باقی زندگی اسی طرح پہلے کی طرح ہو, تو یہ ایک جھوٹ ہے جس میں آپ زندگی بسر کر رہے ہوں گے. خوش فہمیاں ہیں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ دعا کرنا, تو اس سے مراد عام معنی نہیں ہیں عفو کے, بلکہ وہ عفو مراد ہے جس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. عفو ہوگی تو نئی زندگی پاؤ گی, عفو خدا کی طرف سے نصیب ہوگی تو گویا تم نئی پیدا ہوئی ہو, تم پہ کوئی داغ باقی نہیں رہے گا, ایک خلق آخر بن کر تم دنیا میں ظاہر ہوگی. یہی مضمون ہے جو ہر طلب کرنے والے کے لیے ہے. جو راتیں باقی ہیں اگر لیلۃ القدر ان میں ہے تو پھر یہ اس توجہ سے اس دعا کو مانگیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس دعا کو مانگیں. بخاری کتاب الصوم میں ایک اور روایت ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو لیلۃ القدر خواب میں رمضان کے آخری 7 دنوں میں دکھائی گئی. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری ہفتے پر متفق ہیں, اس لیے جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہے وہ رمضان کے آخری ہفتے میں کرے. ہفتے سے مراد 7 دن ہیں یہاں, آخری 7 راتوں میں, اور آخری 10 راتوں کی محنت اپنی جگہ, لیکن لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں مخصوص کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رویا سے تعلق نہیں رکھتا تھا, بلکہ صحابہ کی ایسی رویا سے تعلق رکھتا تھا جن کا اتفاق ہو گیا. اور یہ ایسا مضمون ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری, اسی طرح جاری ہے. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فضل نازل ہونا ہو تو اکثر لوگوں کو جو رویا دکھائی جاتی ہے
وہ ایک ہی مضمون کی، ایک ہی طرح کی اور بہت سے امور میں اتفاق کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت اگر اس سے برعکس کوئی رویا آ جائے تو مجھے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی نفس کی رویا ہے، کیونکہ آسمان سے جو برکتوں کا نزول ظاہر نازل ہو رہا ہے اس کی روشنی میں تو رویا اور طرح کی دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک اکیلا آدمی کوئی بدنصیبی کی رویا دیکھ لیتا ہے، کوئی غلط مضمون اس کو دکھایا جاتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے نفس کا تعصب ہے۔ حقیقت میں اس کا آسمان ان رویوں کے خلاف، ان رویا صادقہ کے خلاف اس رویا کو نہیں لیا جا سکتا جو کثرت سے دنیا میں دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں۔ اور جب بھی ایسا ہو ہمیشہ یہ نتیجہ درست ثابت ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اگر کوئی خاص فضل فرمانا ہے تو مختلف ممالک کے احمدیوں کو ویسی ہی خوابیں آنے لگ جاتی ہیں اور موسم کے طور پر آتی ہیں، صاف پہچانی جاتی ہیں کہ یہ الہی خوابیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیشہ ایک ہی طرح کی خوابیں اپنے نفس کے مطابق آتی رہتی ہیں۔ بعضوں کے نفوس ایسے ہیں جو خود ڈرے ہوئے ہیں اور ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں ان کو جب بھی خواب آئے نحوست کی خواب ہی آتی اور وہ لکھ لکھ کے مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے آپ کی خوابوں کا، آپ نے جتنا ڈرنا ہے ڈرتے رہیں، بے شک ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ وہ خوابیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بائیں طرف تھوک دیا کرو اور لاہور پڑھ کے سو جایا کرو، کیونکہ جو عالمی مضمون ہے رویا کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے، اور رویا اپنے اندرونی صفائی، اپنے اندرونی نشانات سے صاف پہچانی جاتی ہے کہ الہی رویا ہے۔ ایک یہ بات ہے جو اس حدیث سے ضمناً ہم نے پائی، یعنی زائد فائدے کے طور پر پائی۔ دوسری یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، عالم الغیب سے سب سے زیادہ تعلق آپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے غلاموں سے بھی خدا ایسا تعلق رکھتا تھا کہ ان کو ایسی سچی خوابیں دیتا تھا کہ وہ مبشر بن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ مضمون کہ کسی شخص کو نبی کو خوشخبری دینے کے لیے چنا جائے، یہ قرآن کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ وہ جو فرشتے حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور ان فرشتوں کے متعلق بھی اور بعض دوسرے فرشتوں کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ انسان تھے، لیکن نیک اور بزرگ انسان تھے جن کو خدا تعالیٰ نے پیغام دیا، اور وہ پیغام امانت تھا ان کے پاس، وہ لے کر وقت کے نبی کے پاس حاضر ہوئے کہ خدا نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں ہو سکتا ہے تو باقی انبیاء کے تعلق میں تو ضرور ہوا ہوگا، اس لیے وہ تفسیر لازماً غلط نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ مضمون ہے، اور ایک اور جگہ اذان کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ بتائے گئے اور بعض اور صحابہ کو بھی بین ہی وہی الفاظ دکھائے گئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیغام کو قبول نہیں فرما لیا کرتے تھے، اس کا جائزہ لیتے تھے اور اپنی نور فراست سے معلوم کرتے تھے کہ کیا یہ واقعتاً الہی پیغام ہے۔ اور ایک اس کا آپ کا طریق یہ تھا کہ ایک دوسرے کی تائید ڈھونڈتے تھے۔ نبی کا تو اکیلا رویا سب رویا دوسرے خوابوں پر حاوی ہوتا ہے، اس کے اکیلے کا پیغام ساری دنیا کے لیے کافی ہے، مگر جب دوسرے بزرگ کوئی دعویٰ کریں کہ ہمیں خدا نے کچھ بتایا ہے تو ان کا اکیلا پیغام کافی نہیں۔ تبھی بعض لوگ استخارے کے جواب میں جب مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ خواب آئی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم کون سے نبی ہو کہ تمہاری ایک ہی خواب پر ہم اعتماد کر جائیں، اور بزرگوں کے بھی دعا کے لیے لکھو، سب کی جو مجموعی خوابیں تاثر پیدا کریں گی وہ درست فیصلہ ہوگا، ورنہ ایک آدھ آدمی پیٹ خراب ہوا سویا، اس کو ڈرونا خواب آ گیا، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ابھی شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط طریق ہے۔ اور بعض لوگ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ حکماً رشتہ دار کو منع کر دیتے ہیں کہ رات میں نے یہ رویا دیکھی ہے، خبردار ہے جو تم نے یہ شادی کی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ خبردار ہے جو اس کی بات مانی، بالکل لغو بات ہے،
دعا کرو، استخارہ کرو، اور پھر اگر تمہیں خدا تعالیٰ روکتا نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں خدا تعالیٰ خود گانٹھ نہیں ڈال دیتا اور لڑکا یا لڑکی نیک ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول کرو کہ نیکی کو تم نے ترجیح دینی ہے، کوئی اس کے اندر برائی نہیں دیکھتے، تم نے دعائیں کی تو خدا نے تم کو نہیں روکا، اس لیے ایک آدھ آدمی کو اگر کوئی منذر خواب بھی آ گئی ہے تو پرواہ نہ کرو، جبکہ اس کے مقابل پر مبشر خوابیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ جب مجھے ساری خوابیں لکھ کے بھیجتے ہیں استخاروں کے بعد تو عجیب منظر نظر آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں منذر ہے بالکل نہ کرو، بعض لوگ کہتے ہیں مبشر ہے کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خوابوں سے اعتبار اٹھ جائے؟ ہرگز نہیں۔ ان خوابوں کے مطالعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کس نوع کی خوابیں ہیں جو روحانی ہیں اور کس نوع کی خوابیں ہیں جو رد کرنے کے لائق ہیں، اور یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ خوابوں کو پہچان سکے اور الگ الگ کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت عطا ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، خدا نے کیسا عظیم ملکہ عطا فرمایا، لیکن پہلے بچپن کے زمانے میں جب تک یہ ملکہ نہیں ملا تھا خود اپنی خواب کی تعبیر بھی نہیں کر سکے، بھائیوں کے ہاتھ مار کھا گئے۔ تو یہ نعمت ہے جو ہبہ کے طور پر آسمان سے اترتی ہے، اس لیے اس میں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی خدا کے فضل سے صاحب علم لوگ ہیں ان کی خدمت میں بھیجو، اور کئی ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رویا کا بہت اچھا علم عطا کیا ہوتا ہے، صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، ان سے بات کرو اور پھر عمومی فیصلہ کرو۔ یہ تو میں اس سے استنباط کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار بھی تو دیکھیں، جن پر وحی نازل ہوئی ہے، جن پر فرمایا کہ ہر روشن نشان عطا کر دیا گیا، جس کو زمانے کی تقدیریں تبدیل کرنے کے راز عطا کر دیے گئے، کتنا منکسر مزاج کا بھی تھا کہ اپنے غلاموں کی بات کو غور سے سنتا ہے، کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہو، لیکن میں چھان بین کر لوں، اگر یہ علامتیں ملی تو پھر میں مانوں گا۔ چنانچہ اس بارے میں آپ نے ان کی خبروں کو، ان کی رویا کو قبول فرما لیا، اور یہ فیصلہ دیا کہ آئندہ سے لیلۃ القدر کو آخری 7 دنوں میں تلاش کرو، فرمایا 9ویں رات یا 7ویں یا 5ویں، کیونکہ 7 راتوں میں 21 کی اور 23 کی نکل جاتی ہے، یہ پہلے 3 کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہی خیال تھا کہ یہ بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں شامل ہیں، مگر آن حضور نے ان رویا صادقہ کی روشنی میں جو دوسروں کو عطا ہوئیں اور آپ کو پیغام کے طور پر بھیجی گئیں، یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ سے 25، 27 اور 29 کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 25 کی رات تو گزر چکی ہے، لیکن 2 راتیں ابھی باقی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک رات معین کیوں نہ بتا دی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معین بتائی تھی۔ عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ کون سی رات ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے یہ علم اٹھا لیا گیا۔ اب ایک اور سوال اٹھ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ایک خوشخبری عطا ہوئی تھی سب کو بتانے کے لیے، تو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ واپس کیوں لے لی گئی؟ ایک خیر کے بدلے شر پیدا ہو گیا، مگر یہ درست نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہو۔ بس وہ جو ایک رات بتائی گئی تھی وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے بتائی گئی تھی، اور جہاں تک امت کا معاملہ ہے تقدیر یہی تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کون سی رات ہے، اور بھلائی اس میں وہی ہے جو ایک کہانی کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے
کہتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور نصیحت کی کہ دیکھو میں نے کھیت میں جو جتنا بھی اس کو کھیت اس کے پاس تھا، اس کھیت میں نے ایک جگہ خزانہ دفن کیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد کھود کے تلاش کر لینا، یہ نہ ہو کہ وہ دبا ہی رہ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کدالیں اٹھائیں اور اتنی محنت کی کہ اس ساری زمین کا چپا چپا کھود ڈالا اور کوئی خزانہ نہ ملا۔ تو ایک عقل والا راہگیر تھا، اس نے کہا یہ کر کیا رہے ہو، تم نے تو حشر کر دیا زمین کا۔ انہوں نے کہا ہمارے ابا نے یہ کہا تھا مرتے مرتے کہ یہاں تمہارے لیے خزانہ دفن ہے، ہم نے تو ڈھونڈا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا یہی تو خزانہ ہے، تم نے اس زمین پر اتنی محنت کی ہے کہ اب جو کچھ بھی ڈالو گے وہ سونا اگائے گا، جو بیج ڈالو گے وہ سونا اگائے گا۔ اور واقعتاً جب اس زمین کو انہوں نے کاشت کیا تو ایسی فصل حاصل ہوئی کہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر رات ہی کو سجایا کرتے تھے۔ آپ کو اگر وہ رات بتا دی گئی تو یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی راتوں میں آپ عدم نہ آرام فرمائیں اور آپ کہیں کہ بس اسی رات کو جاگوں گا۔ ہم کمزوروں میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک جمعے کے انتظار میں سارا سال گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جمعوں سے بھی چھٹی، نمازوں سے بھی چھٹی۔ اگر ان کو رات بتا دی جاتی تو رمضان کی راتیں بھی چھوڑ بیٹھتے، ایک رات کے لیے سارا دن سوتے اور پھر اس رات ساری رات جاگتے، تو دین ایک مذاق بن جاتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس فائدے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں خوب محنت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں 10 راتوں کی محنت کی توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخری 7 راتوں کے اندر اس مضمون کو اکٹھا کر دیا۔ یہ 7 راتیں تو محنت کر لو۔ ان 7 راتوں میں سے اب 2 راتیں باقی ہیں، ایک رات نسبتاً آرام، مگر وہ بھی یہ نہیں ہے کہ تہجد چھوڑ دینا اس رات، کوشش کریں اور نسبتاً آرام، مگر پھر دوسری رات جو 2 راتیں ہیں، ایک 27 اور ایک 29 کی، ان راتوں میں خوب محنت کریں اور وہی مانگیں جس کی نصیحت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بہت عظیم دعا ہے۔ اس دعا کے قبولیت کا نشان آپ کی بات کی زندگی بنے گی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، دوسرے مختصراً میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادت میں محنت کیا کرتے تھے اور دن کو خدمت خلق میں محنت کیا کرتے تھے۔ محض آپ کی راتیں نہیں جاگتی تھیں، آپ کا دن بھی جاگ جایا کرتا تھا غیر معمولی طور پر۔ اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے، اتنی غریب کی خدمت کرتے تھے کہ صحابہ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنی محنت، اتنی مشقت، جیسے آندھی چل پڑی ہو صدقہ و خیرات کی اور غریب پروری کی، یہ آپ کا دستور تھا۔ تو صرف راتوں کو نہ جاگیں، اب دن کو یہ بھی سوچیں کہ آپ کے گرد و پیش میں کون غریب ہیں، کون محروم ہیں، کن کی خدمت سے خدا تعالیٰ آپ کی راتوں کی دعائیں قبول کر لے گا۔ بس یہ بھی وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ آپ غریب کی حالت بدلنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی حالت کو تبدیل فرمائے گا۔ اور آئندہ عید میں بھی میرا وہ پیغام یاد رکھیں کہ آپ کی سچی عید تب ہوگی جب آپ غریبوں کی عید کریں گے، ان کے دکھوں کو اپنے لیے اپنے ساتھ بانٹیں گے، ان کے گھر پہنچیں گے، ان کے حالات دیکھیں گے، ان کی غریبانہ زندگی پر ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں سے کچھ رحمت کے آنسو برسیں۔ کیا بعید ہے کہ وہی رحمت کے آنسو آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کا موجب بن جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے علم نہ ہو کہ غربت کیا ہے، اس وقت پتہ چلے اور آپ کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جائے۔ بس لیلۃ القدر کا صرف رات سے تعلق نہیں ہے، لیلۃ القدر کا دنوں سے بھی تعلق ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ثابت ہے کہ راتوں کی عبادتیں غیر معمولی شان کے ساتھ بڑھ جایا کرتی تھیں، اور دنوں کی غریبوں کی خدمتیں ایسا رنگ اختیار کر لیتی تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوں لگتا تھا
ایک تیز رفتار ہوا میں اور بھی تیزی آ گئی ہو اور ایک جھکڑ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں اور آپ کی راتوں کی پیروی کی توفیق بخشے. اسی میں ہمارا مقدر سمجھے گا. ان مبارک دنوں اور ان مبارک راتوں کی پیروی جو محمد رسول اللہ کے مبارک دن اور مبارک راتیں تھیں، یہی ہیں جو ہماری زندگی کے 80 برس سنبھال سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.